اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا یعنی کربلا کی جنگ، جو کہ 10 اکتوبر 680 اسلامی کیلنڈر کے سال 61 ہجری میں 10 محرم دوسرے اموی خلیفہ یزید اول کی فوج اور حسین ابن علی کی قیادت میں ایک چھوٹی فوج کے درمیان ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ 680 عیسوی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے حضرت حسین رضی اللہ اور دیگر مخالفین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ نے بیعت نہیں کی اور مکہ کا سفر کیا۔ کوفہ کے لوگ شام میں قائم امی خلیفہ کے خلاف تھے، اور جب کہ انہیں حضرت علی کے گھر سے دیرینہ لگاؤ تھا۔ یہ واقعہ کربلا ہر سال اسلامی محرم کے مہینے میں 10 محرم کے دن شیعوں کی طرف سے حضرت امام حسین کی شہادت کے غم میں منایا جاتا ہے، جس کا اختتام 10 محرم کو ہوتا ہے، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن شیعہ مسلمان ماتم کرتے ہیں، عوامی جلوس نکالتے ہیں، مذہبی اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں۔ سنی مسلمان اس طرح اس واقعے کو ایک تاریخی المناک سانحہ سمجھتے ہیں۔ امام حسین اور اس کے ساتھیوں کو سنی اور شیعہ دونوں مسلمان شہید مانتے ہیں۔ 656 میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باغیوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد مدینہ کے باشندوں نے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کر دیا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک حصہ بشمول طلحہ ابن عبید اللہ، زبیر بن العوام اور معاویہ بن ابی سفیان اس وقت شام کے قانون ساز لیڈر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کے خلاف انتقامی کارروائی کا مطالبہ کیا، اور ان مواقع نے پہلی مسلم خانہ جنگی کو تیز کیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 661 میں عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی نے شہید کیا، تو ان کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے جنگ بندی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فیصلہ طے پایا کہ جب تک آخری زندہ رہے گا، حضرت حسن رضی اللہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ بندی پر قائم رہے گا۔ کربلا کی اس جنگ یزید اول کی پیش رفت کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کے اندر ہوئی۔ 676 میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین کے طور پر منتخب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مروان بن الحکم کو کہا کہ انتخاب کی اطلاع کرے، جو اس وقت مدینہ کا قانون ساز سربراہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے مسلمان رہتے تھے۔ انتخاب کی اطلاع دینے کے لیے مروان کو اس اعلان سے تحفظ کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اپریل 680 میں اپنے انتقال سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو مشورہ دیا کہ حضرت حسین اور ابن الزبیر اس کے معیار کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اسے تعلیم دے سکتے ہیں۔ وہ اس موقع پر ان پر قابو نہ پائے۔ یزید کو اس بات کی بھی تائید کی گئی کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن و سلوک رکھیں اور اس کا خون نہ بہائیں، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جانشین مقرر ہونے پر یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ ابو سفیان کو کہا کہ اگر ضرورت ہو تو حضرت حسین ابن الزبیر عبداللہ بن عمر سے بیعت حاصل کریں۔ ولید نے اپنے امی کے رشتہ دار مروان ابن الحکم سے مشورہ لیا، جس میں مشورہ دیا کہ ابن الزبیر اور حسین کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے، کیونکہ وہ خطرناک تھے، جبکہ ابن عمر کو تنہا چھوڑ دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس نے کوئی خطرہ نہیں اٹھایا تھا۔ ولید نے دونوں کو بلایا، لیکن ابن الزبیر مکہ آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمن کا جواب دیا، لیکن اجلاس کے خفیہ ماحول میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔
تجویز دی کہ اسے عوام میں کیا جانا چاہیے۔ مروان نے ولید سے کہا اسے قید کرو یا اس کا سر قلم کرو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے ولید اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دن بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو تسلیم کیے بغیر مکہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو کوفہ میں خاصی حمایت حاصل تھی، جو اپنے والد اور بھائی کے دور میں خلیفہ کا دارالحکومت رہا تھا۔ مکہ میں رہتے ہوئے حضرت امام حسین کو کوفہ سے علیحدگی پسندوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے، جس میں انہیں بتایا گیا کہ وہ اموی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، جسے وہ جابرانہ سمجھتے ہیں اور ان کا کوئی صحیح لیڈر نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ یزید کے خلاف بغاوت میں ان کی رہنمائی کریں، اور وعدہ کیا کہ اگر امین ان کی مدد کرنے پر راضی ہوں گے تو اموی گورنر کو ہٹا دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بات میں لکھا ہے کہ صحیح لیڈر وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق کام کرتا ہے اور صحیح رہنمائی کے ساتھ ان کی رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رشتہ دار مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ابن عقیل نے وسیع پیمانے پر حمایت حاصل کی اور حسین کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ تجویز کیا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یزید نے نعمان بن بشیر الانصاری کو اس کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے کوفہ کے گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ بصرہ کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کو مقرر کیا۔ ابن زیاد کے دبانے اور سیاسی ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں ابن العقیل کی پیروی ختم ہونے لگی اور وہ وقت سے پہلے بغاوت کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے شکست ہوئی اور ابن العقیل مارا گیا۔ حضرت امام حسین نے عراق کے ایک اور چوکی قصبے بصرہ میں ایک قاصد بھیجا تھا، لیکن قاصد کسی بھی پیروکار کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا اور اسے جلدی پکڑ لیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ حضرت امام حسین کوفہ کے سیاسی حالات کی تبدیلی سے لا علم تھے اور انہوں نے رخصت ہونے کے بعد فیصلہ کیا کہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا کہ وہ عراق نہ جائیں، اگر وہ پرعزم ہیں تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 آدمیوں اور ان کے خاندان کے ساتھ 9 ستمبر 680 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو حج سے ایک دن پہلے مکہ سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے صحرائے عرب کے ذریعے شمال کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر کے قائل کرنے پر گورنر مکہ عمرو ابن سعید نے اپنے بھائی اور ابن الجعفر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ مکہ میں اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ حضرت امام حسین نے اپنی واپسی سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواب میں آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا، چاہے نتائج سے قطع نظر ایک جگہ جسے تنیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک کارواں کو پکڑ لیا جس میں رنگنے والے پودے اور کپڑے تھے جو یمن کے گورنر نے یزید کو بھیجے تھے۔ آگے چلتے ہوئے تلبیہ نامی جگہ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن عقیل کی پھانسی اور اہل کوفہ کی بے حسی کی خبر ملی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے پر غور کیا تھا، لیکن ابن العقیل کے بھائیوں نے انہیں آگے بڑھنے پر آمادہ کیا، جو اس کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بعد میں زبالہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قیس بن مشیر السعدوی کی گرفتاری اور پھانسی کے بارے میں معلوم ہوا، جسے انہوں نے حجاز مغرب عرب سے کوفہ میں اپنی آمد کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیروکاروں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں جانے کے لیے فرمایا۔ راستے میں ان کے ساتھ شامل ہونے والے اکثر لوگ واپس چلے گئے، جبکہ مکہ سے ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے راستوں پر فوجیں تعینات کر رکھی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے حامیوں کو یزید کی فوج کے سرگنا نے روک دیا۔ تقریباً 1000 افراد کو حرا بن یزید التمیمی نے کوفہ کے جنوب میں قاسیہ کے قریب پہنچا دیا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک آپ کے خط میرے پاس نہیں لائے گئے، اور آپ کے قاصد میرے پاس آئے کہ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ مجھے اپنے معاہدوں اور حلف ناموں میں جو کچھ فراہم کرتے ہیں وہ مجھے دیں تو میں آپ کے شہر جاؤں گا، اس صورت میں کہ آپ میرے آنے کی مخالفت نہیں کریں گے، میں آپ کو اس جگہ کے لیے چھوڑ دوں گا جہاں سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ خطوط دکھائے جو انہوں نے کوفان سے حاصل کیے تھے۔ کچھ کو ہر کی طاقت کے لیے یاد تھا، ہر نے خطوط پر کسی بھی معلومات کی تردید کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ حضرت امام حسین کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے، جو حضرت امام حسین نہیں کریں گے۔ ہر نے رد عمل ظاہر کیا کہ وہ حضرت امام حسین کو کوفہ میں داخل ہونے یا مدینہ واپس آنے کی اجازت نہیں دے گا، البتہ اسے اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور سفر کرنے کی اجازت ہے۔ کسی بھی صورت میں اس نے 4 کوفان کو حضرت امام حسین کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ قادسیہ کی طرف بڑھنے لگا اور ہر نے ان کا پیچھا کیا۔ نینوا میں ہر کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے تک پانی کی رسائی بند کر دے۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں سے ایک نے سفارش کی کہ وہ ہر پر حملہ کرے اور پائیدار قصبے الکر میں چلے جائیں۔ حضرت امام حسین نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دشمن شروع کرنا پسند نہیں کریں گے۔ 2 اکتوبر 680 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین نے کوفہ سے 70 کلومیٹر شمال میں ایک صحرائی میدان کربلا میں کیمپ لگایا۔ اگلے دن عمر بن سعد کے حکم کے تحت 4000 کی تعداد میں کوفان مسلح افواج دکھائی دی۔ انہیں قریبی نافرمانی کو روکنے کے لیے رہکا قانون ساز سربراہ نامزد کیا تھا۔ تاہم اس موقع پر حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے تو وہ حضرت امام حسین سے لڑنے سے گریزاں تھے، پھر ابن زیاد کی طرف سے اس کی گورنری شپ کو ختم کرنے خطرے کے بعد راضی ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات کرنے کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد سے رابطہ رکھا کہ حضرت امام حسین واپس آ سکتے ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت امام حسین کو ہار مان لینی چاہیے یا اسے طاقت سے دبانے کے لیے اسے اس کے دوستوں کو دریائے فرات میں داخل ہونے سے انکار کرنا چاہیے۔ ابن سعد نے 500 گھڑسواروں کو راستے پر کھڑا کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی 3 دن تک پانی کے بغیر رہے۔ اس سے پہلے کہ ان کے رشتہ دار حضرت عباس کی طرف سے 50 آدمیوں کے اجتماع کو پانی کے راستے پر جانے کا اختیار حاصل ہو، وہ صرف 20 پانی کی کھالیں بھر سکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن سعد رات کو ایک بستی کا بندوبست کرنے کے لیے ملے۔ یہ مشہور تھا کہ حضرت امام حسین نے 3 سفارشات کی۔ ممکنہ طور پر انہیں مدینہ واپس آنے کی اجازت دی جائے، یزید کے سامنے سیدھا عرض کیا جائے یا ایک سرحدی چوکی سے بھیج دیا جائے جہاں وہ مسلح افواج کے ساتھ قریب سے لڑیں۔ جیسا کہ میڈلنگ نے اشارہ کیا، یہ رپورٹیں غالباً غلط ہیں کیونکہ حضرت امام حسین اس مرحلے پر شاید یزید کے حوالے کرنے پر غور نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین کے بہتر نصف کے ایک مولا نے بعد میں اس بات کی ضمانت دی کہ حضرت امام حسین نے سفارش کی تھی کہ اسے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہر چیز کے اجتماعات مائع سیاسی حالات کو واضح کرنے کی اجازت دے سکیں۔ ابن سعد نے تجویز جو بھی کی ابن زیاد کو بھیجی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے۔ تاہم اس موقع پر شمر ابن ذیل الجوشن نے کسی بھی صورت میں اس کو قائل کیا۔ شمر نے دعویٰ کیا کہ حضرت امام حسین اپنے علاقے میں تھا اور اسے رہا کرنا نمائشی کمزوری ہوگی۔ ابن زیاد نے اس وقت شمر کو حکم بھیجا کہ وہ حضرت امام حسین سے دوبارہ اس کی وفاداری کے بارے میں پوچھے، اور اگر وہ کسی طرح انکار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے شہید کر دیں۔ ان کی شہادت کے بعد مزید نقصان نہ ہوگا۔ اگرچہ ابن سعد حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا تو اسے کہا گیا
کہ وہ شمر کے حوالے سے دے کر ابن سعد نے شمر کی مذمت کی اور اس پر الزام عائد کیا کہ وہ ایک پرسکون بستی میں پہنچنے کی کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے، لیکن احکامات کو مکمل کرنے پر رضامند ہے۔ اس نے تبصرہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بنیاد پر تسلیم نہیں کریں گے کہ اس میں ایک خوش روح ہے۔ فوج 9 اکتوبر کی شام حضرت امام حسین کے کیمپ کی طرف بڑھی۔ حضرت امام حسین نے عباس کے ذریعے درخواست بھیجی کہ ابن سعد اگلی صبح تک تاخیر کریں تاکہ وہ اس معاملے کے بارے میں سوچ سکیں۔ ابن سعد نے اس مہلت کو قبول کیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان سب کو اپنے خاندان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں واپس جانے کی اجازت ہے، کیونکہ ان کے حریفوں کو صرف ان کی ضرورت تھی۔ کسی نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ گارڈ پلان بن گئے تھے، خیمے اکٹھے کیے گئے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور خیموں کے پیچھے ایک خندق کھودی گئی اور اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا، اگر زمین پر حملہ کیا جائے تو کام میں لا سکیں۔ حضرت امام حسین اور اس کے عقیدت مندوں نے اس وقت رات کے باقی حصے کو اللہ کے حضور التجا کرتے ہوئے گزارا۔ 10 اکتوبر کو صبح کی نماز کے بعد دونوں فریقوں نے جنگی پوزیشنیں سنبھال لی۔ حضرت امام حسین نے ظہیر بن کین کو اپنی فوج کے دائیں جانب، حبیب ابن مظہر کو بائیں طرف کی کمان سنبھالنے کے لیے اور اس کے سوتیلے بھائی عباس کو معیاری بیر مقرر کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی اکثریت کے مطابق 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ فوجی تھے۔ لکڑی پر مشتمل کھائی کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے مخالفین کو ایک تقریر کی جس میں انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی حیثیت سے یاد دلاتے ہوئے انہیں پہلے دعوت دینے اور پھر اسے چھوڑنے پر ملامت کرتے تھے۔ حضرت امام حسین کی تقریر نے حرکوں ایب کی طرف بڑھایا۔ حضرت امام حسین کی گفتگو کے بعد ظہیر بن کین نے ابن سعد کے جنگجوؤں کو حضرت امام حسین کو قتل کرنے کی کوشش ناکام کی۔ ابن سعد کی فوج نے تیر کی چند والیوں کو ختم کر دیا۔ یہ دوئم کے پیچھے تھا جس میں حضرت امام حسین کے چند ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ کوفان کی روایتی جسے عمرو ابن الحجاج نے چلایا، حضرت امام حسین کی طاقت پر حملہ کیا تاہم اسے روک دیا گیا تھا۔ ہاتھ سے ہاتھ کی لڑائی رک گئی اور تیر کی مزید والیوں کا دور ہوا۔ شمر نے ایک حملہ کیا تاہم دونوں کی طرف بدقسمتی کے بعد اسے پسپا کر دیا گیا۔ یہ فوج کے حملوں کے پیچھے تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے سخت مخالفت کی اور ابن سعد کو محفوظ گھڑ سوار اور 500 تیر انداز مل گئے۔ ان کے تیروں سے زخمی ہونے کے بعد حضرت امام حسین کے گھڑ سوار اتر گئے اور پیدل لڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو گھیر لیا گیا اور عملی طور پر ان میں سے ہر ایک کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد جنہوں نے اس وقت تک لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لڑائی میں شامل ہوئے۔ حضرت امام حسین کا بچہ علی اکبر شہید کیا گیا۔ پھر اس وقت حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی بشمول عباس اور عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب اور حسن ابن علی سمیت کئی بچے شہید کیے گئے۔ عباس کی شہادت کا حوالہ نہیں دیا گیا، پھر بھی ایک نمایاں شیعہ عالم شیخ المفید نے کتاب الارشاد میں اپنے ریکارڈ میں بتایا ہے کہ عباس حضرت امام حسین کے ساتھ آبی گزرگاہ پر گئے تھے تاہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، پھر انہیں گھیر لیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ بالآخر حضرت امام حسین کا ایک چھوٹا بچہ جو ان کی گود میں تھاتھیل لگنے سے شہید ہو گیا تھا۔ امیہ کے سپاہیوں نے سوچا کہ سیدھا سیدھا حضرت امام حسین پر حملہ کیا جائے یا نہیں، تاہم جب حضرت امام حسین پانی پینے کے لیے ندی پر گئے تو انہیں چہرہ مبارک پر تیر مارا گیا۔ انہوں نے اپنا خون ناپے ہوئے ہاتھ میں اکٹھا کیا اور آسمان کی طرف پھینکا، اپنے دکھوں کا خدا سے رونا رویا۔ بعد میں انہیں مالک ابن نصیر نے گھیر لیا اور سر پر مارا۔ حضرت امام حسین نے اپنے حملہ آوروں کو ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے سر کے اوپر پگڑی جوڑ کر مارنے والے کا مقابلہ کیا۔ ابن نصیر نے خون آلودہ کفن پکڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔
شمر نے فوجیوں کے ایک اجتماع کے ساتھ حضرت امام حسین کی طرف پیش قدمی کی، جو اس وقت لڑنے کے لیے تیار تھے کیونکہ اس کے ساتھ چند افراد رہ گئے تھے۔ حضرت امام حسین کے کیمپ سے ایک چھوٹا بچہ خیموں سے ہٹ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بڑھا اور اسے تلوار کے وار سے بچانے کی کوشش کی اور ان کا بازو کٹ گیا۔ ابن سعد خیموں کی طرف بڑھا اور حضرت امام حسین کی بہن زینب نے اسے چیخ کر کہا، عمر ابن سعد، کیا ابو عبداللہ کو قتل کیا جائے گا؟ جب تم کھڑے ہو کر دیکھتے ہو ابن سعد سسک رہا تھا، تاہم بیکار بیٹھا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے حملہ آوروں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا تھا، جیسا کہ ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں اسے قتل کرنے سے گریزاں ہو اور ان میں سے ہر ایک کو یہ بات کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کی ضرورت ہو۔ آخر میں شمر نے چیخ کر کہا، تم پر رسوائی! تم کس وجہ سے کہو گے کہ تم اس آدمی کے لیے سخت بیٹھے ہو؟ اسے مار دو۔ اور ان کے ہاتھ اور کندھے پر زخم آئے اور وہ آمنے سامنے زمین پر گر گئے، اور سنان ابن انس نامی حملہ آور نے انہیں زخمی کر دیا۔ یوں حضرت امام حسین نے شہادت نوش فرمائی اور اسلام کا سر بلند کیا۔ اس واقعہ کربلا کو آج بھی مسلمان یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں۔